پچھلے 3-4 پروگرام سے ہمارا موضوع چل رہا ہے طلاق کے حوالے سے. چونکہ ڈسکشن چل رہی تھی تو کئی لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب سے بھی اس پر رائے لینی چاہیے. اس کے بعد پھر مفتی طارق مسعود جو دور حاضر کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا ہمارے پروگرام پر ایک کامنٹ آیا ہے. تو کئی احباب یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب سے اس پر بھی وضاحت لی جائے. جو مفتی صاحب نے ایک بات کہی ہے، ایک اعتراض کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، انشاءاللہ سیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کس طرح مفتی صاحب ہمیں یہ بات سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. پروگرام کو آگے چلانے سے پہلے میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ ہماری بہت جلد ایک کلاس شروع ہونے والی ہے، قرآن سیکھیں الحاد سے بچیں. یہ ہماری کلاس کا موضوع ہے اور انتہائی اہم اور دلچسپ یہ کلاس رہے گی. صرف 3 ماہ پر مشتمل یہ کلاس ہے. دنیا میں جہاں کہیں پر بھی ہیں آپ کے لیے یہ اس کورس میں شامل ہونا بہت آسان ہے، چونکہ یہ کلاس آن لائن ہوگی انشاءاللہ. تو زوم پر یہ کلاس چلا کرے گی، بہت جلد شروع ہونے والی ہے. اگر آپ بھی قرآن فہمی چاہتے ہیں اور جتنے بھی موضوعات ایسے ہیں جن میں اختلاف ہو سکتا ہے، انشاءاللہ ان تمام مسائل کو اس کورس میں ڈسکس کیا جائے گا. تو انشاءاللہ بہت جلد کلاس شروع ہوگی، آپ اپنا ایڈمیشن کنفرم کروا سکتے ہیں. اچھا سر، وہ جو پروگرام چل رہے تھے طلاق کے حوالے سے، تو اس پر کچھ اچھے باتیں بھی سمجھ میں آئیں، کچھ اچھے کامنٹس بھی آئے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، انہوں نے ایک کامنٹ کیا ہے اس بات پر. میں ان کا بالکل ایز اٹ از تقریباً کامنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تو پھر جو آپ جواب دینا چاہیں وہ ضرور دیجیے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، حضرت عمر نے حلال بیوی کو حرام کیسے کر دیا گیا اور سب صحابہ نے حلال بیوی کو حرام کیسے مان لیا گیا؟ انہیں ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں صحابہ کرام تابعین پھر اس کو حرام ہی سمجھتے رہے، حالانکہ وہ حلال ہے آپ کے مطابق. تو ایسا کیسے ہو گیا؟ آگے انہوں نے بات کہی ہے، جملے کچھ کہیں گے، میں رکھ ہی دیتا ہوں آپ کے سامنے. انہوں نے کہا کہ اللہ کا خوف کرو اور علم میں گہرائی پیدا کرو. یہ ان کا کامنٹ آیا ہے. تو اب آپ بتائیے اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ رب العزت ان کو اجر دے اور ان کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی بالکل ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ اپنا خوف پیدا کرے اور علم میں گہرائی کی بھی جستجو اللہ تعالیٰ پیدا کرے. ہم دعا کر سکتے ہیں. اور میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ ان کا مقام بہت بڑا ہے اور وہ بہت بڑے لیول پر دین کا کام کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے ہم جیسے چھوٹے موٹے جو ہیں نا، ان کو انٹرٹین ہی نہیں کرنا چاہیے. ہم ویسے ہی بس لگے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں لے کر بیٹھ گئے، 2-4 باتیں کر دی، چند ہمارے سننے والے ہیں، کسی کو اچھا لگتا ہے کسی کو اچھا نہیں لگتا. تو اگر انہوں نے بہرحال جو بھی کہا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں بھی اچھی طرح ہم دین سمجھیں. میں یہی عرض کر سکتے ہیں. اور کیا کہنا ہے سر؟ اب جو انہوں نے بات کہی ہے کہ عمر فاروق والی روایت آپ نے پیش کی تھی، تو عمر فاروق نے ایک حلال بیوی کو حرام کیسے کر دیا؟ دیکھو، ہم نے پچھلے پروگرام میں پوری تفصیل ذکر تو کی تھی اس بات کی کہ عمر فاروق نے ایک قانون کیوں بنایا. بہت سی توجیحات اس کی ہوئی ہیں، اور جو سب سے بہترین توجیہ تھی میں نے اس کی بھی وضاحت تو کر دی. صحیح. اور بہت سے علماء کے حوالے بھی دیے تھے. مزید اس کے اندر میرے خیال کوئی چارہ باقی نہیں رہ جاتا. سب سے قیمتی نقطہ جو یہاں شبہ پیدا کرتا ہے وہ سیکھے. دیکھیں، ہماری کوشش ہے سکھانے کی، جس کو سمجھ میں آئے گی دعائیں دے گا. کہ ایک روب طاری ہو جاتا ہے کہ یار روایتوں میں آیا عمر فاروق نے قانون بنا دیا تھا. قانون بننے کے بعد بہت سی روایات ایسی بھی ملی کہ صحابہ پھر متفق لگتے تھے. عبداللہ ابن عباس بھی یہی بات کرتے تھے، حضرت علی بھی یہی بات کرتے تھے، علی رضوان، حضرت عبداللہ، دیگر جو صحابہ ہیں وہ بھی یہی بات کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی یہی بات کرتے تھے. تو لگتا ہے صحابہ نے اتفاق کیسے کر لیا یار. ایک روب طاری ہو جاتا ہے. ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر دلیل اپنے سے بڑی کے متعارض ہو تو باطل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی دلیل اپنے سے بڑی قوت والی دلیل سے متعارض ہوگی باطل ہو جائے گی. ایک اصول ہے، اس میں پریشانی کیا ہے؟ اگر میرے سامنے کچھ باتیں ایسی آ رہی ہوں، چاہے اجماع نام سے آ رہی ہو، چاہے جمہور نام سے آ رہا ہو، چاہے کسی نام سے آ رہی ہو، اگر اپنے سے بڑی دلیل کے خلاف چلی جائے تو سمپل سی بات ہے، ہم نہیں مانیں گے. صحیح. اور سب سے بڑی دلیل اللہ کا کلام ہے. اس سے بڑھ کر کوئی دلیل ہے؟ اب میرے سامنے 100 روایتیں آ جائیں یا میرے سامنے 100 باتیں آ جائیں، میں اللہ کے کلام کے مقابلے میں ترجیح کسی کو دے نہیں سکتا. یہ ایک بنیادی اصول ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو سب سے زیادہ شدت اس اصول پر رکھا کرتے ہیں کہ اللہ کے کلام سے جو بات ثابت ہو جائے تو ہم ان روایات کی بنیاد پر قرآن کو تبدیل کبھی بھی نہیں کر سکتے. امام ابو حنیفہ کا تو یہ بہت بنیادی اصول ہے. صحیح. اچھا، پھر سوال یہ پیدا ہو گیا، پھر صحابہ کا اتفاق بھی تو نظر آ رہا ہے، اور اگر صحابہ کا اجماع نظر آ رہا ہے، اتفاق، تو وہ بھی تو ایک بہت بڑی دلیل ہے. سر، میرا آپ سے پھر سوال ہے کہ اگر مجھے مل گیا، بالفرض مجھے لگ رہا ہے کہ یار اجماع ہے، لیکن وہ قرآن پاک کے اگر خلاف ہے، آپ ایسے اتفاق کو اپنی طرف سے دعویٰ اتفاق قبول کریں گے یا رد کر دیں گے؟ بالکل رد کریں گے. سر، یہ پرابلم ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے.
ہمارے یہاں اتفاق یا اجماع لفظ کو صحیح نہیں سمجھا جاتا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یار یہ اتفاق اجماع کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے گا اجماع کی دو قسمیں. اچھا. اگر اتفاق اور اجماع کسی دلیل کی بنیاد پر ہو رہا ہے اور وہ نص قرآنی موجود ہے, ایسا اجماع قطعی ہوتا ہے جس کے انکار پر کفر ہوگا, اس لیے کہ وہ اللہ کے کلام کا انکار ہے. سمپل از دیٹ. لیکن اگر دعوی اجماع کتابوں میں لکھا آ جائے, دعوی اجماع, لیکن اس کے پیچھے کی نصی کوئی موجود نہ ہو, سر ایسا اجماع کوئی حیثیت نہیں رکھے گا, بلکہ اس کو رد بھی کیا جا سکتا ہے. میں اس کی بہت سی مثالیں ابھی دیتا ہوں آپ کو, دیکھو کلیئر ہو جائے گا. کئی علماء نے اجماع صحابہ لکھا, لیکن دیکھے گا بعد میں علماء نے رد کر دیا ان باتوں کو, اس لیے کہ پیچھے نص ہی کوئی نہیں ہے. اچھا. جو اس کی مثال سمجھیے گا, جیسے دیکھیے گا ہم نماز پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, رکوع سجدے والی, اس پر اجماع ہے, اتفاق بھی ہے علماء کا الحمدللہ چلتا آیا ہے. اس اتفاق کے خلاف جو بھی جاتا ہے شاذ کہلائے گا, قابل مردود ہو جائے. سر سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں یہ کس بنیاد پر اجماع اور اتفاق چلتا آ رہا ہے؟ اس کے پیچھے نص قرآنی موجود ہے, اللہ کی نص موجود ہے, اور تفصیلی نصوصات بھی موجود ہیں, اجمالی نصوصات بھی قرآن پاک میں موجود ہے. سر یہ وہ اجماع ہے جس کے خلاف جا کے دکھایا. لیکن اگر کوئی ایک بات آ گئی کتابوں کے اندر جس میں ہمیں اتفاق بھی نظر آ رہا ہے, پیچھے مڑ کے دیکھیں کیا اللہ کی نص موجود ہے, اللہ کے نبی سے کوئی نص موجود ہے, دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں, تو سر وہ صرف دعوی اجماع ہوتا ہے جو خبر واحد کے قائم مقام ہوگا بس. اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں گے کہ اگر تو قرآن تائید کر رہا ہے مانیں گے, قرآن پاک تائید نہیں کر رہا ہم اس کو رد بھی کر سکتے ہیں. صحیح. یہ اگر اصل کسی کی بنی ہوئی ہے وہ بالکل پریشان نہیں ہوتا ہے. سر مسئلہ یہ ہے کہ روایت میں تو آ گیا ہے نا, عمر فاروق نے قدم اٹھایا, صحابہ نے ساتھ دیا, بعد میں تابعین, مطلب ہم یہ بولیں یار چلو آیا نہیں آیا شکوک ہے, چلو ایک الگ بات ہے, بعد میں تابعین کے فتاوی ہمیں ملتے ہیں, ائمہ مجتہدین یہی فتویٰ دیا کرتے تھے. تو بہت ساری اتنی تفصیل ہم نے ذکر کر دیا. ائمہ مجتہدین سے بھی اختلافات منقول ہوئے ہیں, ان کے شاگردوں سے بھی اختلافات منقول ہوئے ہیں, مختلف روایات آئی ہیں, تابعین سے بھی اختلافات منقول ہیں, ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے. لیکن جو مدعا اجماع والا ہے اس کو پہلے سمجھ لے, بڑا موضوع ہے, جس کو سمجھ میں آئے گا مجھے دعائیں دے گا انشاءاللہ. دیکھیں آپ پہلے بات سمجھے, محقق ناصر الدین البانی صاحب, ہر بندہ جانتا ہے, بڑا نام ہے, حدیث پر جتنا انہوں نے کام کیا اس دور کے بخاری بھی کہلاتے تھے, کیونکہ بہت عرصے بعد حدیث کا ایسا محقق دنیا نے دیکھا تھا. اور بڑے بڑے علماء بھی زبانی یہ کہتے تھے کہ ابن حجر عسقلانی کے بعد اگر کسی نے دیکھنا ہو اس ٹائپ کا محقق تو یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. سر وہ کھلے میں لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ میں تیمی نہیں ہوں, میں ابن تیمیہ کا مقلد نہیں ہوں. اچھا. سب کو ان کے مزاج کا معلوم ہے, وہ دلیل کے اوپر بات کرتے ہیں, ساری حدیثوں کو دیکھا ہوا ہے, ساری حدیثوں پہ انہوں نے کلام بھی کیا ہوا ہے. سر ناصر الدین البانی صاحب کے میں کامنٹ آپ کو بتاتا ہوں, پڑھ بھی سکتے ہیں آپ لوگ, 3 طلاق کے اوپر انہوں نے کیا لکھا. سر غور کیجئے گا, 3 طلاق پر پوری تحقیق, ساری روایتیں, یہ سب چیزیں اپنے سامنے رکھ کر کہ صحابہ نے کیا کیا, عمر فاروق کے دور کے بعد کیا ہوا, یہ روایات کیا ہیں. سر نپیت الفاظ کے اندر گفتگو دیکھیں. نمبر 1 انہوں نے ذکر کیا ہم 2 اجماعوں میں پھنس رہے ہیں. اچھا. کس میں؟ 2 اجماعوں میں. ایک اجماع کے پیچھے دلیل ہے اور ایک اجماع کے پیچھے دلیل کوئی نہیں. اچھا, وہ کیا ہے؟ میں اس اجماع کو ترجیح دے رہا ہوں جس کے پیچھے دلیل ہے. یہ پورا خلاصہ ان کی تحقیق کا, سب کچھ چھان لیا انہوں نے. صحیح. سر بات سمجھیے گا, بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی نص آپ مجھے دکھائیں کہ ایک ساتھ کسی نے 3 طلاق کے دیں تینوں ہو جائیں گی, نص دکھائیں قرآن کی. قرآن نہیں ہے, تو نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے کوئی بات ثابت ہو, ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے. نہ 3 طلاقیں تینوں ہوں گی, نہ 3 طلاقیں ایک ہوں گی, کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. اچھا. جتنی روایتیں, اللہ کے نبی کا نام لے کر دوبارہ سن لیجئے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کیس آیا, 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی تھی, نبی علیہ السلام نے فرمایا تینوں ہو گئی ہیں. سر بالکل حدیث ثابت ہے. آیا اس کے ضد والی حدیث بھی دیکھ لو آپ, جیسے رکانہ والی بڑی مشہور ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی, اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تمہاری 1 طلاق ہوئی ہے, رجوع کر سکتے ہو. سر نہ اس ٹائپ کی کوئی حدیث ثابت ہے, نہ اس ٹائپ کی کوئی حدیث ثابت ہے, بالکل ایبسولوٹلی مرفوع میرے نبی سے کچھ بھی ثابت نہیں. تو البانی صاحب نے کہا مرفوع نبی علیہ السلام سے تو کچھ ثابت ہے نہیں کہ 3 طلاقیں 3 یا 3 طلاقیں 1. ایسے ہی قرآن پاک میں کوئی نص موجود ہے تو دکھائیں مجھے. اللہ نے کہا 3 طلاقیں 3 ہوں گی, 3 طلاقیں 1 ہوں گی. یہ تو یعنی طریقہ قرآن نے ذکر کیا, لیکن 3 طلاقیں اکٹھی دے دی تینوں ہوں گی, قرآن کی نص موجود نہیں. صحیح ہے. انہوں نے کہا نہ قرآن ہے نہ سنت, نبی علیہ السلام سے مرفوعاً ثابت. کہا کہ اب ہمارے پاس مڑ چڑ کے جو بات آتی ہے وہ صرف ایک چیز اللہ کے نبی سے مرفوعاً جو ثابت ہے, اور وہ یہ عبداللہ ابن عباس سے جو بات آئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں قرآنی طلاق چلتی تھی, جو طریقہ قرآن نے ذکر کیا.
ابو بکر کے دور میں بھی یہی طریقہ چلتا تھا, عمر فاروق کے پہلے 2 سالوں میں یہی تھا, پھر لوگوں کی حالات کے حساب سے عمر فاروق نے جو بھی فیصلہ کیا پھر صحابہ متفق آگے ہو گئے. انہوں نے کہا میرے سامنے اب 2 اجماع ہو گئے, ایک اجماع عمر فاروق کے بعد کا, ایک اجماع عمر فاروق سے پہلے کا, کیونکہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک ہی چیز چل رہی تھی, ابو بکر صدیق کے دور میں ایک ہی چیز چل رہی تھی, عمر فاروق کے اپنے پہلے 2 سالوں میں ایک ہی چیز چل رہی تھی. کہا کہ میں کس اجماع کو مانوں؟ سوال یہ کہ میں کس اجماع, میرے سامنے تو 2 اجماع ہیں. صحیح. اگر آپ بولے نہیں بعد والا اجماع پہلے والے اجماع کو منسوخ کر رہا ہے تو سر وہ دلیل دکھائیں منسوخیت کی, کیونکہ نص کے بغیر تنسیخ تو ہوتی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اور پہلا والا جو اجماع ہے جو اتفاق پہلے, اس کے پیچھے تو قرآن کا عملی طریقہ موجود ہے کہ قرآن پاک نے طلاق دینے کا طریقہ کیسے بیان کیا ہے, وہ تو نص موجود ہے. تاکہ میں اس اجماع کو ترجیح دوں گا جس کے پیچھے قرآن کھڑا ہے, جس کے پیچھے اللہ کے نبی کا دور کھڑا ہے, میں بعد والے اجماع کو ٹھکرا دیتا ہوں. اس کے مقابلے میں مجھے وہ کمزور لگتا ہے. اتنی پیاری نہ یہ وہ بات بندہ کر سکتا ہے جس کو اجماع نام کا پتہ ہوتا ہے, کہ اجماع نام سے ہمارے یہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. سر سوال یہ ہے کہ عمر فاروق کے دور کے بعد اجماع ہوا, تو پہلے بھی تو ایک اجماع تھا, اسی روایت میں تو نقل ہے. یہ مڑ چڑ کے روایت ایک ثابت ہے سر, اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کی نسبت سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. صحیح. تو یہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو سمجھنی چاہیے. اس کی میں کئی مثالیں آپ کو اور دے سکتا ہوں. سر تفویض طلاق کا مسئلہ ہے. جی تفویض سر آپ شارحین کو پڑھ لیں, خود ہماری جو فقہ حنفی کے شارحین ہیں جنہوں نے متون کے اوپر شروحات پڑھ کے دیکھیے, سب نے لکھا تفویض طلاق کے مسئلے پر اجماع صحابہ ہے, صحابہ کا اجماع ہے. اور سر علماء نے بالکل رد کیا ہوا ان مسئلوں کو. انہوں نے کہا اجماع صحابہ دور کی بات ہے, نص ہی نہیں ہے پیچھے, اجماع کہاں سے مانے اس کو. ایسی مثالیں آپ کتنی بنا لیں. سر سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, ہمارے یہاں حلالے چل رہے ہیں, حلالہ جانتے ہیں نا, ہمارے یہاں حلالے سینٹر بنے ہوئے ہیں, سب کچھ بنا ہوا ہے. آج آپ جا کر کے کسی سے پوچھ لیں جو حلالہ کے جواز بیان کرنے والے لوگ ہیں, وہ سب بیان کرتے ہیں ہاں بری چیز ہے, حلالہ اچھی چیز نہیں ہے, لیکن حلالے سے نکاح کر لیا تو نکاح بھی ہو جائے گا, عورت پہلے شوہر کے لیے حلال بھی ہو جائے گی. یہی فتویٰ دے رہے ہیں. بالکل. سر بات یہ ہے صحابہ کا اجماع تو اس چیز کے اوپر تھا کہ حلالے والا نکاح ہی منعقد نہیں ہوتا. صحیح. یہاں اجماع کے خلاف اب ہم کیوں جا رہے ہیں؟ حلالوں کے اندر ہمیں صحابہ کا اجماع کیوں نظر نہیں آتا؟ سر لفظوں کے اندر علماء نے لکھا ہے صحابہ اکرام متفق تھے کہ حلالے والا نکاح ہی نہیں ہوتا, یہ خالصتاً زنا ہے, اور اس کے پہلا شوہر بھی حلال نہیں ہوگا. سر اس کو ابن تیمیہ صاحب نے بھی ذکر کیا, صحابہ کا اجماع گزرا اس کے اوپر. ابن القیم صاحب نے بھی ذکر کیا, صحابہ کا اجماع گزرا اس پر. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں امام ترمذی جو محدث ترمذی ہیں, انہوں نے بھی ذکر کیا کہ صحابہ کا اجماع ہے اس پر. نام لے کے ذکر کیا, عمر فاروق, عثمان غنی, حضرت علی, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن مسعود کا جتنے جید صحابہ ہیں سب کا متفقہ فیصلہ تھا حلالے کی طرح نیت سے کرنے والا جو نکاح ہوتا ہے جس پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہوئی ہے, اس سے نکاح ہی نہیں ہوگا, پہلا شوہر حلال بھی نہیں ہوگا. سر یہاں بھی اجماع صحابہ ہے, لیکن ہم نے کیوں حلال بنایا ہوا ہے؟ ہمارے یہاں تو فتوا لینے جاتے ہیں, اسی ادارے کا مولانا پیش کر دیا جاتا ہے حلالے کے لیے. ہمارے پاس یہ سانڈ بھی موجود ہے. میں خاموشی رہا, میں نے کہا شرم و حیا کا مسئلہ ہے. سر میں آپ سے کر رہا ہوں, سنیے بڑا معاملہ. سر اس اجماع صحابہ کے خلاف ہم کیسے چلے گئے؟ گئے ہیں نا بعض متاخرین فقہ حنافی گئے ہیں, انہوں نے ذکر کیا ہے, انہوں نے کہا اچھی نیت سے ہو جائے گا, خیر ہے, کرنا نہیں چاہیے لیکن نیت اچھی ہو, گھر بسے گا تو کر لو 2 گھنٹے کے لیے, خیر نکاح نکو کرو پھر طلاق دے دینا. یہ فضول ہے, لعنت ہے, نہ یہ نکاح ہوتا ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کے اندر دیکھیں یہ جو ہمارے یہاں کرائے کا سانڈ لیتے ہیں, اس میں اور نکاح میں فرق سمجھیے گا. نکاح کے اندر ذمہ داری قبول کی جاتی ہے, نکاح کے اندر اعلانات کیے جاتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری آج سے میری, نان نفقہ میں نے اٹھانا ہے, اولاد اس کی میری آئندہ ہوگی, گھر میں نے اس کو دینا ہے, سکونت میں نے اس کو دینی ہے, سب کچھ میں ہوں, اس چیز کا اعلان ہوتا ہے. حلال نکاح کے اندر کچھ بھی نہیں, میں نے کون سی سکونت دینی ہے؟ ابے 2 گھنٹے کے بعد اس کو میں پھینک دوں گا طلاق دے کے. نہ سکونت میں نے دینی, نہ ذمہ داری میں نے دینی, میں نے کون سا نان نفقہ دینا ہے؟ جب 2 گھنٹے کے بعد میں نے چھوڑنا ہے, کون سی نان نفقے کی ذمہ داری, کون سی اولاد کی ذمہ داری؟ سر جب میں بغیر کسی ذمہ داری کے صرف 2 گھنٹے کے لیے عورت لا رہا ہوں, اس لیے اس نکاح کو اس نکاح سے کوئی تعلق نہیں بنتا. یہاں تک کہ صحیح روایت عبداللہ ابن عمر کی بھی موجود ہے. عبداللہ ابن عمر سے ایک بندے نے آ کر کے پوچھا کہ یار نہ لڑکی کو پتا نہ کسی کو پتا, یہ صرف میرے اندر نیت ہے کہ یار میں طلاق دے دوں گا اور یہ بعد میں پہلے شوہر کے پاس. انہوں نے فرمایا نہیں, ایسی چیزیں زنا ہوا کرتی ہیں, ایسی چیزیں زنا, کیونکہ تیرے دل میں نیت ہے پہلے سے ہی کہ تو ذمہ داری تو اٹھا ہی نہیں رہا. ذمہ داری اٹھانا ایک الگ چیز ہوتی ہے, تو ذمہ داری کے بغیر کام کر. سر مسئلہ یہ کہ یہاں اجماع صحابہ کے خلاف فتویٰ خود ہی تو گنج, اگر یہاں صحابہ کے اجماع کے خلاف ہم جا سکتے ہیں تو وہاں چلے گئے تو مسئلہ کیا ہے؟ اجتہادی مسئلہ ہے, ٹینشن کیوں لیتے ہیں یار؟ اچھا, شروع میں جو آپ نے اصولی گفتگو کی ہے سر, اصول فقہ جب پڑھائی جاتی ہے تقریباً تمام مدارس کے اندر, تو وہاں پر اصول پہلا آتا ہی ہے جناب, خاص کے مقابلے میں
خبر واحد معتبر نہیں ہوتی ہے. تو سر اس کے باوجود پھر کئی مسائل میں، بہت سارے مسائل میں ہمارے اہل علم حضرات خبر واحد کو قبول کیے ہوئے ہوتے ہیں اور قرآن کو جو ہے وہ آگے پیچھے کر دیتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ استعمال کیوں نہیں ہو رہا اس میں میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا. استعمال تو کرنا چاہیے نا. استعمال نہیں کریں گے جبھی تو پرابلم ہوتی ہے. اور دوسری بات، صحابہ کرام کا اجماع ہے، یہ دعویٰ ہے، کوئی اجماع صحابہ کا نہیں تھا اتنا شدید. اہل تشیع شروع سے ہی آپ پڑھ لیں ان کا کیا موقف رہا ہے. ان کا موقف یہی ہے، نہیں ہوتی 3 طلاق ایک مجلس کے اندر. ان کے پاس اہل بیت کی اتنی روایات ہیں، آپ جا کر کے پڑھ لیں. کون سا صحابہ کا اجماع جو ہے نا، یہ بھی ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یار جتنے صحابہ سے باتیں عمر فاروق کے بعد مل رہی ہیں ایسی ہی مل رہی ہیں کہ وہ تائید میں چلے گئے. لیکن اس سے اجماع ایسا نہیں ہوتا نا. نص پیچھے موجود نہیں ہے تو وہ اجماع صرف ایک ظنی ہوتا ہے. ایسے اجماع کچھ نہیں ہوتے ہیں. اس کی میں 10 مثالیں اور آپ کو بیان کر سکتا ہوں. تو انسان کے اصول استدلال مضبوط ہونے چاہیے حضرت، ورنہ روب ہے. سر میں اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. سر روایتوں کا روب آ جاتا ہے کبھی. سر قرآن کے خلاف روایتیں کچھ نہیں لیتی. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. 10 بولے 10 مثالیں دے دیتا ہوں. قرآن پاک کی آیت ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. یہی ہے جی. سر امام مسلم اس روایت کو لائے ہیں، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، موطا امام مالک میں بھی ہے. جتنی کتاب الحدیث پڑھنی ہے پڑھ لیں. بخاری کے علاوہ ہر ایک لایا اور ہر ایک کی سند اعلیٰ درجے کی سندیں کہ ازواج مطہرات منع کرتی تھیں. آیت اس طریقے سے نہیں ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، بیچ میں ایک لفظ ہے والصلاۃ العصر وقوموا للہ قانتین، تاکہ لوگوں نے صلاۃ العصر کا لفظ بیچ میں کھا لیا ہوا ہے. یہاں تک کہ ازواج مطہرات حکم دیا کرتی تھیں کہ لکھو اس کو مصحف کے اندر. اچھا سر یہ اتنی کثرت کے ساتھ روایت ہے. میں نے آپ کو کہا ہر محدث لے کر آیا صحیح سند کے ساتھ. مسند احمد بن حنبل میں بھی ملے گی، پوری صحیح ستہ بخاری کے علاوہ سب میں ملے گی، موطا امام مالک میں ملے گی. اتنی کثرت سے یہ روایت. میں کہہ رہا ہوں مانو، بولو قرآن پاک کے اندر کمی بیشی. آپ کہیں گے نہیں یار قرآن پاک کے مقابلے میں آئے گی، ہم نہیں مانیں گے. وہ چاہے ایک روایت ہے چاہے 100 روایت ہے، ہمیں کیا لینا دینا اس سے. صحیح. سب قرآن پاک سپریم اتھارٹی ہے، وہ بڑی چیز ہے. اس کے مقابلے میں کسی چیز کو قبول نہیں کیا جاتا. یہ اصول اگر آپ کا مضبوط ہے آپ نہیں گھبراتے. آپ کہتے ہیں روایت میں اگر کوئی بھی بات آ گئی ہے کسی بھی انداز کے اندر آ گئی ہے ہم نہیں قبول کریں گے. قرآن پاک اگر کھڑا ہو جائے گا پیچھے. صحیح. اس کی 20 مثال ہے. امام ابو حنیفہ کا تو زبردست اصول ہے، وہ نہیں قبول کیا کرتے تھے ایسی روایتوں کو. فرماتے تھے قرآن پاک سے استدلال کریں گے یا تطبیق کریں گے. تطبیق کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کے معنی کو بدلیں گے. وہ کہتے ہیں روایت کے معنی کو ہم تعویل میں جا کر قرآن کی مطابقت میں کر دیں گے. صحیح. ایسے ہی ہے. صحیح ہے. سر کتنی آپ کو میں بتاؤں حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لعنت ہو ایسی عورتوں پہ جو بالوں کو نچواتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. کتنی روایتیں بخاری کثرت سے ہیں، کثرت سے صحابہ سے بھی مروی ہے. سر کیوں فقہاء حناف کہتے ہیں من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اس آیت کے تحت آ کر وہ فرماتے ہیں کہ نہیں کئی صورتوں میں ہم اجازت دیں گے. علی اطلاق ہم نہیں کہہ سکتے کہ بال نوچا اور عورت نے تو حرام اور گناہ گار ہو جائے گی. سر کیوں کا اتنی کثرت سے روایات موجود ہیں. میں کہہ رہا ہوں کتنے صحابہ سے اجازت آ رہی ہے. ہر ایک صحابی سے جو منع آ رہا ہوتا ہے نا، نہیں یہ کام نہ کرو. عبداللہ ابن مسعود سے بھی یہ کام نہ کرو، یہ بال نچوا نہیں بری چیز ہے. لیکن پھر علماء علامہ شامی کو بھی پڑھ کے دیکھ لیں، انہوں نے کہا شوہر کے لیے جو زینت کر رہی ہے ہم کیسے منع کریں، اللہ نے حلال رکھا ہے. یہ ان عورتوں کے لیے ہوگا جن کی نیت بری ہوتی ہے، جنہوں نے خوبصورتی کر کے باہر جا کر کے شو کرنا ہے، ماحول کے اندر معاشرے کے اندر فتنہ پیدا کرنا ہے. سر سوال یہ کہ روایتوں کے مقابلے میں فقہاء حنف کیوں جا رہے ہیں دوسری طرف. ان کا اصول ہے قرآن پاک کو ہم نے ترجیح دینی ہے، ہم روایات کو ترجیح نہیں دیتے ہیں. ہاں قرآن کی مطابقت کے اندر لے کے جائیں گے، تعویل کریں گے. یہ تو زبردست اصول ہے فقہاء حناف کا. ان کو جتنا مضبوط ہونا چاہیے کسی اور کو ہونا ہی نہیں چاہیے. اچھا چلیں اب میں تھوڑی اور وضاحت آپ سے لیتا ہوں. سر یہ دیکھیے قرآن پاک آیا، اس نے آ کر کہا بھی طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے آپ ایک طلاق دیجئے پاکی کے ایام میں. یہ قرآن پاک ہمیں خلاصہ بتا دیتا ہے. اب ایک روایت ہمیں آ کر کہتی ہے کہ جناب اگر کوئی 3 طلاق بھی دیتا ہے تو اب ہم اس کو 3 طلاقیں نافذ کروا دیں گے. تو سر قرآن کے مقابلے میں اگر ایک روایت آ رہی ہے، ایک روایت، تو ہم اس کو رد کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں تعویلات میں جا رہے ہیں؟ کیوں اتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہمارے سامنے؟ یہی تو عرض کیا جا رہا ہے آپ سے کہ علماء کے جو 2 مشرب بنے ہیں وہ یہی چیز ہیں. یہ جو روایات ہیں جس کے اندر 3 طلاقیں دے دی جائیں گی قرآن کے خلاف جاتی نظر آتی ہے. سیدھی سی بات ہے. ورنہ آپ بولیں گے کہ اللہ کے دین کے اندر ایک فسادی حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قیودات لگائی وہ بے فضولی قیودات ہو گئی. بھائی اللہ نے کہا اس ٹائم طلاق دے سکتے ہو، اس ٹائم نہیں دے سکتے، یہ شرائط. اچھا ہر چیز میں شرط ملحوظ ہوتی ہے. نماز کے لیے اللہ کے وقت ہے، آپ بغیر وقت کے پڑھو، ہم کہیں گے نہیں ہوگی. نماز کے لیے وضو اللہ نے کہا کرو پہلے، آپ نہیں کریں گے، ہم کہیں گے نماز نہیں ہوگی. روزے کے لیے رمضان ہے، بغیر رمضان کے مہینے کے رکھو، ہم کہتے ہیں روزہ نہیں ہوگا.
حج کے لیے دن مقرر ہے, نکاح کے لیے جو شرائط رکھی ہے, نکاح کے ہم کہیں گے اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا, گواہ کے بغیر نہیں نکاح نہیں ہوتا. ارے ہر چیز میں شرائط کے بغیر وہ حکم طلاق کے اندر اللہ نے جو طریقہ رکھا اس سے ہٹ کر دو گے ہو جائے گی. یہ واحد ایک طلاق کا مسئلہ ہے جس کے اندر اللہ نے جو طریقہ رکھا اس سے ہٹ کر ہم کہہ رہے نہیں ہو جائے گی. اور سر قرآن سے ہٹ کر وہ طریقہ بدعت ہوگا, منہ پہ مارا جاتا ہے. بدعت حکم نہیں ثابت کرتا کوئی حکم شرعی, میرے نبی علیہ السلام کا حکم ہے. محقق ناصر الدین البانی صاحب کی ایک اور بات بتاؤں آپ کو, ہم لوگ رو رہے ہیں 3 طلاقوں کو ایک مجلس کی. ناصر الدین البانی صاحب فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک پڑھو, اگر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اللہ نے طلاق کے لیے گواہوں کی بات بھی کی ہے تو کب بغیر گواہوں کے بھی ہم منہ پہ ماریں گے, طلاق نہیں مانیں گے. صحیح. انہوں نے کہا اللہ کا فائدہ کیا ہوا اللہ کی کوئی ادات لگانے کا, اس کے بغیر بھی سارے سسٹم چلاؤ. آگے پیچھے نکاح کے اندر بغیر گواہ, ہم کہ اللہ نے کہا چھپ کر تمہارا رشتہ نہ ہو, اوپن ہو, ہم تو چھپ چھپ کے کریں گے, منع کر دیں گے, اعلانیہ ہونا چاہیے سب کچھ. صحیح ہے. گواہوں کے بغیر ہم نہیں نکاح ماں. تو طلاق جو ہے نکاح سے زیادہ بڑا حکم ہے. وہاں گھر ابھی شروع بھی نہیں ہوا, یہاں گھر ٹوٹ رہا ہوتا ہے. یہ زیادہ سخت حکم ہے. اللہ کے حکم کے بغیر, اللہ کے بتائے طریقے کے بغیر کہاں سے. ایکچولی اختلاف یہی ہے, جن علماء کو لگتا ہے یہ 3 طلاق ایک مجلس کی تینوں ماننا یہ ہے ہی قرآن کے خلاف بات, وہ نہیں مروب ہوں گے. آپ ان کو لاکھ دکھا دو کہ یار یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے یا عبدالرزاق کی روایت ہے, وہ کہیں گے ہمیں نہیں چاہیے. قرآن پاک کا ایک محکم حکم موجود ہے, اس کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ والی بات چاہیے ہمیں کہ ہم قرآن کو ترجیح دیں گے, روایت میں تعویل کریں گے, ہم نہیں مان سکتے. اچھا سر, یہ جیسے آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی وضاحت کی تھی کہ عمر فاروق نے قانوناً یعنی دنیاوی اعتبار سے سیاستاً ایک فیصلہ کیا تھا کہ جناب چونکہ تم سنت سے ہٹ رہے ہو, سنت کا مذاق بنا رہے ہو, اللہ نے جو طریقہ رکھا ہے اس کے خلاف چلتے چلے جا رہے ہو, یہ معاملہ بڑھ جائے گا. تو قانوناً بطور جرم کے انہوں نے کہا کہ جناب اب تمہاری بیوی تمہیں نہیں ملے گی, سمجھو تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. آپ نے یہ جواب دیا تھا. اس کے باوجود ان کا یہ کہنا کہ حضرت عمر نے حلال بیوی کو حرام کیسے کر دیا, یہ بات تھوڑی عجیب سی نہیں لگ رہی؟ نہیں, عجیب کوئی نہیں ہے, سمپل ہے. یہ میں نے آپ سے ذکر کیا, جب قرآن پاک کے خلاف روایت آتی ہے تو روایت میں توجیہ کی جائے گی, روایت میں ایسا معنی مراد لیا جائے گا کہ مطابقت پیدا ہو جائے. صحیح ہے. جب قرآن کے خلاف آپ کو بات لگے گی تو ہم توجیہ ہی کریں گے. یار آگے آ رہی کتابوں کے اندر کہ عمر فاروق کے دور میں کچھ, تو ہم اچھی توجیہ کریں گے. صحیح ہے. تاکہ اتنے بڑے جید صحابہ ہیں, ان کے اوپر کوئی الزام بھی عائد نہ ہو کہ وہ قرآن کے خلاف چلے گئے تھے. ہم یہ بھی نہیں بولیں گے. صحیح. ایک اچھی توجیہ کی, خلاص. جس کو لگتا ہے قرآن کی مطابقت میں بات ہے وہ مانتے چلا جائے. بھائی ہم منع تو نہیں کر سکتے, جمہوریت ہے, اور حسن بھی یہی ہے کہ جو بات جس کو قرآن سنت کی مطابقت کی لگ رہی ہے وہ عمل کرے. صحیح. ہاں, اللہ کے مقابلے میں, قرآن پاک کے مقابلے میں روایت کو ترجیح دی اگر کسی نے, یہ جانتے ہوئے کہ ہاں قرآن الگ بات کر رہا ہے, روایت الگ بات کری, لیکن میں پھر سر یہ چیز پھر شرک کے اندر بھی آپ کو لے کے چلی جائے گی. کیونکہ اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ, اہل کتاب نے علماء کو رب کا سٹیٹس دے دیا تھا. سر یہ ہم نہیں دے سکتے, اس لیے قرآن کو ترجیح دی جاتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی متفقہ طور پر یہی فرمایا کرتے تھے. اس لیے امام مالک امام ابو حنیفہ کے اصول استدلال بڑے میچ کرتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کے نصوصات کے مقابلے, بلکہ وہ ہر بڑی دلیل سے چھوٹی دلیل کو وہ قبول نہیں کیا کرتے. یہاں تک کہ ان کے سامنے تعامل مدینہ آ جائے تو وہ پھر خبر روایت کو ترجیح نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے تعامل بڑی دلیل ہے, بڑی قوت ہے خبر روایت سے. صحیح. تو یہ اصول ہیں, کس اصول پر کون استدلال کیا کرتا ہے اسے ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے. بات سمجھ میں آ جائے گی, کوئی لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں. اچھا, آپ نے جیسے کہا کہ بھئی 3 طلاقیں قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے, اور یہ روایتیں جتنی آ رہی ہیں وہ تو ثابت ہے ہی نہیں روایت. کیا صرف یہی دلیل ہے ان لوگوں کے پاس, جتنے بھی محترم ہمارے, ان کے پاس کیا یہی دلیل ہے کہ عمر فاروق نے فیصلہ کر لیا تھا لہٰذا اب 3 ہوں گی, اس سے پہلے 3 نہیں نص نہیں ہے, کوئی نص نہیں ہے روایت میں, نبی علیہ السلام سے کچھ ثابت نہیں ہے. قرآن پاک میں آپ کر کے دکھا دیں, ثابت نہیں بنے گا. قرآن پاک سے مڑا کر فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ آگے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, جس نے اللہ کی حدود کا خیال نہیں کیا وہ اپنی جان پر ظلم کرے. یہاں سے سر دیکھو جان پر ظلم کب ہوگا, جان پر ظلم ہوگا 3 مانی جائے گی تو ہوگا. سر یہ ہے مڑ کے یہ استدلال ہے. ظلم کا اطلاق صرف اسی صورت میں بچ گیا ہے کہ وہ وقوع مانے جی. اور کوئی دلیل نہیں, قرآن نے کوئی بات نہیں. قرآن پاک نے وقت باندھا ہے, اس وقت میں طلاق دی جائے گی, اس طریقے سے طلاق دی جائے گی, خلاص. صحیح. قرآن پاک نے کہا نماز پڑھی جائے گی, پہلے وضو کیا جائے گا, خلاص. پڑھ کے دکھاؤ, صبح سے لے کے شام تک 100 رکعتیں پڑھو, ہر ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دو, تمہارے منہ پہ نماز مار دی جائے گی, صرف وضو نہیں ہوگا.
قرآن نے جو طریقہ بیان کیا اس سے ہٹ کر ساری رات عبادت کر لو، منہ پہ ماری جائے گی. صحیح ایسا ہی ہے. بالکل. قرآن نے طلاق کا طریقہ بیان کیا، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹکرے مارو دیوار پر. یہ ایسا ہی ہے جیسے گواہ موجود نہیں، میں لڑکی کو لاکھ بولوں تو میری بیوی، میں تیرا شوہر، تو میری بیوی، میں تیرا شوہر، ہمارے منہ پہ مارا جائے گا، یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. صحیح. جو اللہ نے شرائط رکھی اس کا خیال کرو، اس کو ملحوظ رکھو، ورنہ اللہ کا حکم لغو ہو جائے گا. اللہ نے جو بات کی بھائی اس کے بغیر بھی سب کچھ ہو رہا ہے. ہاں یہ چیز قابل جسے کہ توجہ ہونی چاہیے. ہمارے یہاں عوام کو چونکہ طلاق دینے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، ہمارا فوکس ہونا چاہیے ان کو بتائیں طریقہ کیا ہے. صحیح ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں اکثر اعلان کرتے تھے، بیٹا قرآنی طلاق سیکھو، تمہیں کبھی بھی مطلب شرمندگی نہیں ہے، تمہیں وہ نور ملے گا تو گھر بسانے گا کہ تم یاد رکھو گے کہ اللہ نے کس حکمت سے. صحیح. تو ہمارے پاس بھی جب کبھی کیسز آتے ہیں نا کہ کسی شوہر نے 3 طلاق، ہم ایسے نہیں ہے کہ ڈائریکٹ سن کے وہ تیری طلاق ایک ہی ہوئی ہے جا. ہم سب سے پہلے کہتے ہیں لڑکی والوں سے بات کرواؤ، وہ راضی ہیں تیرے ساتھ رہنے کے لیے؟ بالکل ایسے. یا راضی نہیں ہیں؟ اگر وہ بولتے ہیں راضی ہیں تو بیٹا تو نے جو طلاق دی گناہ ہے. پہلے سیکھ طلاق کہتے کسے ہیں، اس کو مکمل طلاق سکھائی، پھر ضمانتیں دلواتے ہیں ہم لڑکی والوں کو کہ تو نے غلطی کی ہے، تو نے غلط طلاق دی ہے، توبہ کر، معافیاں مانگ. صحیح ہے. اب لڑکی والے جب بولتے ہیں کہ ہاں بھی اس نے معافی بھی مانگ لی اور ضمانتیں بھی دے دی ہیں کہ آئندہ یہ کبھی بھی اس طریقے سے طلاق نہیں دے گا، پھر جا کر ہم ان کو رعایت کا فتویٰ دیتے ہیں کہ بھائی جاؤ تم رجوع کر کے ساتھ رہ سکتے. صحیح. تو یہ ہمارا بھی فرض ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میرے سامنے کوئی کیس ہے میں نے بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، نہیں یا جا تیری ایک ہی ہوئی ہے. نو سر، تو نے حرام کام کیا ہے، تو نے غلط طریقے سے کیوں طلاق دینے کی کوشش کی ہے. اب ہم نے سمجھانا ہے. پاکستانی زیادہ پیار سے چونکہ سمجھتے نہیں ہیں تو ہمیں تھوڑی تعدیب بھی کرنی پڑتی ہے. ہم پابندیاں بھی لگاتے ہیں، بہت سی پابندیاں ہمارا ادارہ لگاتا ہے بھائی، صرف اسی وجہ سے کہ لوگ سنت کے اوپر آئیں، سیکھیں کہ ایکچولی کیا ہے. پھر جس فیملی کو ہمارے دارالفتہ سے اگر طلاق کا فتویٰ جاری ہوتا ہے، سیکنڈ ٹائم پھر وہ غلطی کرتا ہے اور بدعت طلاق دیتا ہے، ہم پھر دوبارہ فتویٰ نہیں دیتے. ہمارا ادارہ منع کر دیتا ہے، نہ بھائی جاؤ آپ کہیں اور جاؤ. صحیح. حلالے کراؤ، جو مرضی کراؤ، ٹکرے مارو. تم لوگوں کو رعایت اس لیے نہیں دی تھی، دین سکھا کر، قرآن کا حکم سکھا کر رعایتیں دی تھی. صحیح. تو یہ ہمارے کچھ ادارے کی پالیسی بھی ہیں تاکہ ہم لوگوں کو سنت پر بھی لائیں، قرآن پر بھی لائیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو بالکل چھوڑ دیں آزاد. اچھا، یہ بس آخری سوال ہے. اس کے اندر جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے تو اس میں خود آ رہا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق کے دور میں، عمر فاروق کے 2.5 سالہ دور کے اندر یہ معاملہ اسی طریقے سے تھا، پھر عمر فاروق نے یہ کام کر دیا. میں آپ سے اشارتاً سیکھنا چاہ رہا ہوں صرف اتنی بات کہ سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ عمر فاروق نے یہ کام کر دیا، تو ان کو پہلے والی بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے سر؟ اتنا کیوں عوام کے سامنے ہلہ مچایا، بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. یار نہیں دیکھیں، بہت سے علماء کا یہ رجحان رہا ہے، بہت سے علماء کا مشرب رہا ہے. امام شافعی جیسا وہ براہ راست قرآن کی نص سے، کل کے پروگرام میں بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا، مرتان کے لفظ سے استدلال کرتے ہیں کہ وہ یکمشت کے لیے بھی استعمال قرآن نے خود کیا ہوا ہے. امام شافعی جیسا ان کا بھی استدلال یہ رہا ہے. تو کسی کا دل مائل ہوتا ہے، اوکے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کا دل وہاں مائل ہوتا ہے تو جن کا یہاں مائل ہو رہا ہے ان کو آپ حرامی بولنا شروع کر دو، انہیں بولو زنا کروا رہے. یہ چیز ظلم ہے. ٹھیک ہے سر، یہ غلط ہے. یہ آپ کیسے سر 3 طلاقیں 3 کرا کے حلالے بھی تو کروا رہے ہیں، وہ زنا نظر نہیں آ رہا. وہ تو واقعی سر حلالے، سر آپ چھوڑ دیں. اب میں حلالے کے حوالے سے چھڑوں گا، میرے کو تھوڑا سا غصہ آ جاتا ہے. اس میں ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، 15 سال ہو گئے ہمیں دارالفتہ چلاتے ہیں. جتنے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہمارے یہاں چل کیا رہا ہے. الٹی خدمت ان سانڈوں کی جاتی ہے کہ سر اتنے پیسے لے لیجئے، سر آپ کو جو ہے، اور آفریں کیا آ رہی ہوتی ہیں کہ یار عزت بھی رکھنی ہے، اور سر جی وہ حلالہ کروانا ہے، کوئی ارینج آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ ہو، فیملی والا بھی ہم نہیں چاہ رہے ہیں، پیسے بھی دے دیں گے سر جی، ارینج بھی ہے، جگہ کا بھی ارینج ہے. تو سر وہ 2 گھنٹے کے لیے اس جگہ پہ جا کے کیا کرے گا؟ وہ ذمہ داری اٹھائے گا اس عورت کی. یہ جو کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس کا کیا؟ اچھا، عورت جو ہوتی ہے خدا وہ تھوکے گی بھی نہیں ایسے سانڈوں کے اوپر، اس کو بھی گھر والے اتنے پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں، یا تیرا گھر بچ جائے گا، اب ہو نہیں سکتا، اب حلالہ ہی ہوگا، اب یہی ہوگا. وہ جس پر تھوکنا پسند نہیں کرے گی اس کے ساتھ بھی اس کو چند گھنٹے گزارنے پڑتے ہیں. اور حیرت والی بات، ہمارے یہاں 90% جو حلالے کروا رہے ہوتے ہیں نا، وہ 2 گھنٹے یا چند گھنٹوں کے لیے رکھ کے پھر اسی طہر میں جمال طور میں طلاقیں بھی دے دیتے ہیں. یہ ان کو حرام کام نظر نہیں آ رہا؟ حرام کام ہو جاتا ہے، حرام در لعنتیوں کام. یہ نظر ہمیں کیوں نہیں آ رہا؟ ہمیں صرف یہ نظر آ رہا ہے 3 طلاقوں پہ رعایت دے دی اور حرام ہو رہا ہے. اور یار اس کے بعد جو حرام در حرام لائن لگا دی اس کا کیا؟ صحیح. ہمیں سوچنا چاہیے. اختلافی مسئلہ ہے،
اجتہادی مسئلہ ہے, دنیا اس پر کھڑی ہے. اب تو ترکی جیسے علماء آپ دیکھیں, حنفی ملک ہے, کتنے علماء کرام اسی پر فتویٰ دینا شروع کر دیا. انہوں نے کہا یار یہی مسئلہ حق ہے قرآن کے مطابق, ہم لاکھ تعویلیں کریں, ایسے جھوٹی تسلیاں دل کو دیں گے. صحیح, سچی بات یہ کہ قرآن ہی نہیں کھڑا اس کے اوپر. آپ دیکھیں مصر کے حنفی علماء میں سے کتنے, ان کا بھی رجحان اس جانب مائل ہو گیا, نہیں یار بات یہ ٹھیک ہے جو قرآن پاک. اور بھی کئی علماء کرام سر پاگل نہیں ہے, دنیا ارتقاء ہوتا ہے آہستہ آہستہ, غور کرتے ہیں, روب طاری ہو جاتا ہے. اور یار کتابوں میں لکھا آ گیا کہ روایتوں اجماع ہو گیا تھا صحابہ کے دور میں, اور 100% صحابہ متفق تھے دکھا دو, اور چند صحابہ کی روایتیں ہوتی ہیں اجماع بول دیتے ہیں ہم لوگ. یہ بھی تو مسئلہ ہے. اسی لیے بہت سی اجماع کی کتابیں ہیں, جیسے ابن المنذر کی کتاب ہے, یہ اجماعی مسئلہ انہوں نے لکھا کون کون سے مسئلے اجماعی ہیں, اجماعی. اس کے اوپر حاشیہ لکھا شیخ ابن تیمیہ صاحب نے, کلاس لے لی تھی اور کہا کہ شدید درجے کے اختلافی مسئلے ہوتے ہیں, اجماع بنا کے چلے جاتے ہیں, بعد میں روب طاری ہو جاتا ہے نا اجماع کا. تو نقل اجماع پر غلطیاں بہت ہوئی ہیں, ماضی کے اندر بھی ہوئی ہیں, فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی بہت غلطیاں ہوئی ہیں. یہ تفویض طلاق والا جو مسئلہ میں نے بتایا, یہ فقہ احناف ہی اکثر دلائل دیتے ہیں کہ اس پر اجماع صحابہ ہے, اور دیگر محققین کہتے ہیں دکھا دو کہاں ہے اجماع صحابہ, ایک بھی سند صحیح کے ساتھ اس پر کوئی نص وارد نہیں ہے, اجماع صحابہ کہاں سے ہو گیا. تو نقل اجماع پر بہت غلطیاں ہوتی ہیں. دلیل کی قوت دیکھیں کہاں پر ہے, قرآن کہاں پر کھڑا ہے, رب کا کلام کہاں پر کھڑا ہے. رب کا کلام وہ بات ہے جو براہ راست رسول اللہ کی زبان سے ایسی نکلی, آج بھی پڑھیں گے ایسا ہی ہے جیسے میں ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کی زبان سے سن رہا ہوں. روایتیں انڈائریکٹ باتیں, ڈائریکٹ بات کے مقابلے میں انڈائریکٹ باتیں وزن نہیں رکھیں. یہ ہے خلاصہ کرام. جزاک اللہ. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ.